السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے اس جدید دور میں ایک دوسرے تک خبر پہنچانے کا سب سے آسان طریقہ کون سا ہے؟ شاباش، موبائل کے ذریعے ہم اپنی خبر دوسروں تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ تو چلیے پیارے بچوں، اس موبائل نظم کے شاعر سے ملتے ہیں۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے عبدالاحد ساز۔ ان کی پیدائش سن 1950 میں ہوئی۔ عبدالاحد ساز موجودہ زمانے کے ایک اہم شاعر ہیں۔ وہ ممبئی میں رہتے ہیں۔ ان کی شاعری کے مجموعے خاموشی بول اٹھی اور سرگوشیاں زمانوں کی مشہور ہیں۔ دور بیٹھے ہوئے لوگ فون پر بات کر لیتے ہیں۔ آج کے فون میں بہت تبدیلی اور ترقی ہوئی ہے۔ ذیل کی نظم میں موبائل کی بعض خصوصیات پیش کی گئی ہیں۔ تو آئیے پیارے بچوں، اس نظم کو بغور سنتے ہیں۔ نظم موبائل۔ اپنے ہاتھ میں جادو کی ایک ڈبیا ہے، جس میں ایک انمول خزانہ رکھا ہے۔ یادیں ہیں، آوازیں ہیں، تصویریں ہیں، کچھ نقشے، کچھ خاکے، کچھ تحریریں ہیں۔ دنیا میں جب جس سے چاہے بات کریں، بھارت میں دن، امریکہ میں رات کریں۔ لمحوں میں طے ہو میلوں گھنٹوں کا سفر، ننھے سے کچھ بٹن دبا کر ادھر ادھر۔ بٹن دبانا بھی اب کہاں ضروری ہے، بس انگلی سے چھو لینا ہی کافی ہے۔ ایک جام جمشید ہے گویا قبضے میں، علم کا یہ تحفہ ہے ہمارے حصے میں۔ کل سپنا تھا لیکن آج حقیقت ہے، اپنی مٹھی میں موبائل کی قوت ہے، اپنی مٹھی میں موبائل کی قوت ہے۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، جادو کی ڈبیا میں کیا رکھا ہے؟ جواب، جادو کی ڈبیا میں انمول خزانہ رکھا ہے۔ سوال نمبر 2، جادو کی ڈبیا سے کیا مراد ہے؟ جواب، جادو کی ڈبیا سے مراد موبائل ہے۔ سوال نمبر 3، موبائل میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ جواب، موبائل میں یادیں، آوازیں، تصویریں، نقشے، خاکے اور تحریریں ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 4، موبائل کی مدد سے لمبا سفر کیسے طے ہو جاتا ہے؟ جواب، موبائل کے ننھے بٹن دبا کر لمبا سفر طے ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، موبائل چلانے میں کون سی آسانی ہو گئی ہے؟ جواب، موبائل چلانے میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ بٹن دبائیں اور بات کرنے لگے، لیکن اب تو صرف چھونے سے ہی کام ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، شاعر نے موبائل کو کیا نام دیا ہے؟ جواب، شاعر نے موبائل کو جام جمشید کا نام دیا ہے۔